27 دسمبر 2007 کی خونی شام کو پاکستان کی ہر دل عزیز سیاسی رہنما سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ اس خونی ناحق اور سفاخانہ قتل پر شدید رد عمل ہوا۔ پورا ملک سوگوار اور زندگی مفلوج ہو گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی سانحے سے پاکستان ایک عالمی مرتبہ کے رہنما سے محروم ہو گیا۔ بینظیر بھٹو شہید پاکستان کا روشن چہرہ اور روشن مستقبل تھی۔ انہیں عالمی سطح پر آئرن لیڈی، مشرق کی شہزادی، دختر اسلام اور مشرق کی بیٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 27 دسمبر 2007 جمعرات کا دن اور لیاقت باغ راولپنڈی کا تاریخی میدان، عوامی سمندر اپنے قائد بینظیر بھٹو کا منتظر تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو جلسہ گاہ پہنچی تو ان کا عظیم الشان استقبال کیا۔ لیاقت باغ میں محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر، جو ان کی زندگی کا آخری خطاب ثابت ہوا، وہ بھی یادگار تھی۔ انہوں نے خطاب کے دوران کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ خطاب ختم کرنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو اسٹیج سے اتر کر اپنی گاڑی تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اچانک محترمہ کی واپسی کا روٹ بدل گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی گاڑی گوالا منڈی روڈ سے واپس لے جانے کا فیصلہ ہوا، جسے بدل کر ان کی گاڑی مری روڈ جانب موڑ دی گئی۔ یہ روٹ کس نے بدلا، اس کا علم بھی اب تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ جلسہ گاہ سے جائے شہادت تک محترمہ بینظیر بھٹو کی گاڑی 10 منٹ میں پہنچی۔ اس جگہ 100 سے قریب افراد محترمہ کی گاڑی کے سامنے آ کر نعرے بلند کیے۔ اچانک محترمہ بینظیر بھٹو گاڑی کے اوپر سے ظاہر ہوئی، ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ شدید سیکیورٹی خدشات باوجود محترمہ بینظیر بھٹو پر اچانک گولیوں کی برسات کی گئی۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے محترمہ کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے۔ ڈرائیور محترمہ کی گاڑی کو مری روڈ سے لے کر اسپتال پہنچ گیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور 2 مرتبہ منتخب ہونے والی اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہیں 35 سال کی عمر میں وزارت عظمیٰ حاصل ہوئی اور 2 مرتبہ اس عہدے پر فائز رہیں۔ تاہم دونوں مرتبہ ان کی حکومت بدعنوانی کی الزامات پر برطرف کر دی گئی۔
جی ہاں دوستو، میں آپ کا میزبان غلام رسول منگسی، کمبر FM 608۔ محترمہ بے نظیر بھٹو دلیر اور بہادر تھی، اڑدھک تھی، محنت کش تھی، جو اصول سیاست کے وہ شائستگی کی سیاست کرتی تھی۔ برداشت اور رواداری اس کی بنیادی قدریں تھی، اور اس میں دشمنوں کو بھی بخش دینے کا جذبہ تھا۔